نساء العالمین بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد، فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: الصوم یسود وجہہ والصدقۃ تکسر ظہرہ والحب فی اللہ والمواظبۃ علی العمل الصالح یقطع دابرہ والاستغفار یقطع وطینہ. آپ کی خدمت مقدس میں اللہ کے حبیب کا ایک فرمان تلاوت کیا گیا فقہی مسائل کے بیان کرنے سے پہلے، اور یہ فرمان وہ کہ جو کل خطبہ جمعہ میں مسجد زہرا میں سید نے بیان کیا تھا، اور وہاں اس کی تشریح کا وقت موجود نہیں تھا. اسے ترجمے کی حد تک آپ کی خدمت میں چند باتیں. اللہ کے حبیب فرماتے، اس کا پہلا حصہ اپنے اصحاب سے کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں، کیا میں تمہیں ایسی بات سے آگاہ نہ کروں کہ جس کو انجام دینے کے بعد شیطان تم سے ایسے دور ہو جائے جیسے مشرق مغرب سے دور ہے. شیطان اتنا دور ہو جائے کہ جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. تو اصحاب میں جواب میں درخواست کی کہ جی آپ بیان کیجئے، ہم سننا چاہتے ہیں. کون سا ایسا کام اس کے انجام دینے سے شیطان انسان سے اتنا دور ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا روزہ. روزہ وہ ایسی عبادت ہے کہ جس کو انجام دینے کے بعد شیطان انسان سے دور ہو جاتا ہے. پھر وضاحت میں آپ کے یہ جملے مزید کہ چونکہ شیطان کا ایسا علاج جو اللہ کے حبیب نے اپنی اس حدیث میں بیان کیا، اس سے بہتر علاج ممکن نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ الصوم یسود وجہہ، روزہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کر دیتا ہے. روزہ شیطان کے چہرے کو کالا کر دیتا ہے. یہ سمجھ لیجیے. اور یہ اتنا آسان نہیں ہے. کسی کا چہرہ کالا کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ بعض علاقوں میں ایک رسم رہتی ہے، کسی کو اگر پکڑ لیا کوئی چوری کرتے ہوئے تو گاؤں کے لوگ اس کا منہ کالا کر کے مثال کے طور پر نکالتے تھے. الصوم یسود وجہہ، روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا. اور یہاں منہ کالا کرنے کا مطلب نہ تو وہ منہ مراد ہے اور نہ یہ رنگ مراد ہے، بلکہ شیطان کو ذلیل کرنا اور حقیر کرنا مراد ہے. پھر آپ فرماتے ہیں وَالصَّدَقَةُ تَكْسُرُ ظَهْرَهُ، اور صدقہ جو ہے وہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. تو آپ تو سمجھدار ہیں ماشاءاللہ سے. کمر کا مطلب وہ کمر تو نہیں ہے جو کمر آپ کی ہماری کمر ہے. کمر کا مطلب توانائی اور طاقت، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت، دوڑنے بھاگنے کا عنوان. وَالصَّدَقَةُ تَكْسُرُ ظَهْرَهُ، صدقہ شیطان کی کمر توڑ دیتا. پھر آپ فرماتے ہیں وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْمَوَاظِبَةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ، اور دو کام ایسے ایک ساتھ کہ جو شیطان کے ساتھ ایک اور خاص کام انجام دیتے ہیں.
یعنی کیا کرتے ہیں شیطان کے ساتھ یہ دو کام؟ یہ شیطان کے مستقبل کے منصوبے برباد کر دیتے، کہ جو الفاظ ہیں اس کا ترجمہ یہ بن رہا تھا کہ دو کام کون سے؟ الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت، والمواظبۃ علی العمل الصالح، اور نیک کاموں پر مداومت، پابندی، ہر نیک کام کی پابندی، چاہے چھوٹا کام کریں یا بڑا کام کریں، مگر کریں مسلسل۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن آپ پورا قرآن پڑھ کے بیٹھ گئے، اگلے دن قرآن پڑھنے کی ہمت ہی نہ رہی، ایسا بھی نہ کیجیے۔ کوئی ایسا کام عمل صالح کا انجام دیجیے جو روز کر سکتے ہو، وہ زیادہ بہتر ہے قلیل عبادت اس کثیر عبادت سے، کہ جس کو آدمی ایک آدھ دفعہ کرنے کے بعد اس سے تھک جائے اور انجام ہی نہ دے سکے۔ یہ بھی روایات کے خلاصے کی روشنی میں بیان کیا گیا۔ تو ایک اللہ سے محبت، ایک نیک کاموں پر مداومت، پابندی، یہ دو چیزیں ایسی ہیں یقطع دابرہ، جو شیطان کی دم کاٹ دیتی ہیں۔ تو یہاں دم کا مطلب ہے اس کے مستقبل کی پروگرامز، جو آپ کے میرے بارے میں ٹارگٹ کیا تھا اس نے کہ اب وہ مجھے بہکائے گا، پھر میرے بچوں کو بہکائے گا، پھر فلاں کرے گا، پھر فلاں کرے گا۔ یقطع دابرہ، والاستغفار یقطع وطینہ، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی خدا سے مغفرت طلب کرنے بیٹھ جائے، استغفار بھی کرے، روزہ، صدقہ، محبت الہی، عمل صالح، اور چوتھی بات الاستغفار، یقطع وطینہ، یہ استغفار جو ہے شیطان کی شرک کو کاٹ دیتا ہے۔ شیطان کو مارنے میں کتنا مزہ آتا ہے اس کا اندازہ آپ کو ابھی نہیں ہو رہا کہ آپ کو وہ ٹیسٹ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا۔ خدا کرے آپ جائیں حج کے لیے، عمرے پہ نہیں، حج پہ جائیں، اور جب حج پہ جائیں گے تو پھر جب وہ 3 شیطانوں کو ماریں گے تو ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا کہ شیطان کو مارنے میں کتنا مزہ آتا ہے۔ قسم بخدا اتنا مزہ طواف میں نہیں آتا لوگوں کو، اتنا مزہ طواف میں نہیں آتا، اور کسی عبادت میں وہاں پہ نہیں آتا جتنا مزہ شاید ہماری طبیعت کچھ مار پیٹ والی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ آخر میں تو ایسا ہوتا ہے کہ 7 کنکریاں مارنے کے بعد تو اپنی چپل اٹھا کے مار لیتے ہیں، تو مارنے پیٹنے کا مسئلہ ہے۔ خیر، اب آئیے فقہی مسائل پر، اور فقہی مسائل میں مسائل خمس کاروبار کے منافع کے ذیل میں بیان کیے جا رہے ہیں آغا سیستانی کی توضیح سے، اور مسئلہ نمبر چینج کر رہا ہوں، آگے جا رہا ہوں، تاکہ وہ مسائل صرف بیان کیے جائیں جو آپ کے ضروریات سے متعلق ہیں۔ 1745 کاروبار کے منافع سے کوئی شخص سال بھر میں جو کچھ خوراک، لباس، گھر کے ساز اور سامان، مکان کی خریداری، بیٹے کی شادی، بیٹی کے جہیز اور زیارات میں عمرہ بھی شامل ہو گیا اور خود زیارات بھی شامل ہو گئی، کیونکہ عمرہ بھی ایک قسم کی زیارت ہی کہی جاتی ہے۔ ان تمام پر خرچ کرے، اس پر خمس نہیں ہے۔ ریپیٹ کرتا ہوں، کاروبار کے منافع سے کوئی شخص سال بھر میں، 1 سال کے اندر جو خرچ کرتا ہے خوراک پر، لباس پر، گھر کے ساز و سامان پر، مکان کی خریداری پر، بیٹے کی شادی پر، بیٹی کے جہیز پر، اپنی شادی پر بھی ہو سکتا ہے جو خرچ کرتا ہے، اور زیارات پر، اس پر خمس نہیں ہے، بس شرط یہ کہ اب میں تو خوش ہو گیا تھا
نہیں، بشرط یہ کہ ایسے اخراجات اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ اور ہمارے یہاں معاشرے میں حیثیت کا مسئلہ بڑا خطرناک ہو گیا ہے۔ حیثیت کا تعین پتہ نہیں ہم کس بنیاد پہ کر رہے ہوتے کہ جب تک 400 مہمان نہ ہو تو حیثیت کے مطابق تو کھانا نہیں ہو پائے گا۔ 400 مہمان، اللہ اکبر۔ بہرحال خمس کے اس چیپٹر میں یاد رکھیے، حیثیت کا مطلب کہ میں جہاں رہتا ہوں، میں جو جاب کرتا ہوں، میری جو مالی حیثیت ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایک عام عرف عام کے طور پر، ایک عام افراد کی نگاہوں میں کتنا خرچہ برداشت کر سکتا ہوں، اس کو ہم کہیں گے کہ حیثیت کے مطابق ہے۔ میں رہتا ہوں ایک ایسی سوسائٹی میں کہ جہاں میں 150 آدمی کو کھانا کھلا سکتا ہوں، اتنا تو میری جاب کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر میں 1,500 کو بلا لوں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ حیثیت سے زیادہ ہو جائے گا۔ 1746 نمبر، جو مال انسان منت اور کفارے پر خرچ کرے وہ سالانہ اخراجات کا حصہ ہے۔ منت مان لی سید محمد کے بکرے کی، بکرا ہو گیا مہنگا، تو سال کے اخراجات میں شمار کیا جائے گا۔ تو اس $100 پر جو آپ خرچ کریں گے اس قربانی کے عنوان میں، اس پر خمس نہیں ہے۔ اسی طرح وہ مال بھی جو اس کے سالانہ اخراجات کا حصہ ہے، جو وہ کسی کو تحفے یا انعام کے طور پر دے۔ کوئی گفٹ آپ دیتے ہیں، فلاں کی شادی ہے بیٹی کی، وہاں گفٹ دینا ہے، فلاں کی شادی ہے اس کے یہاں گفٹ دینا ہے، فلاں کی سالگرہ ہے وہاں گفٹ دینا ہے، یہ سارے گفٹ، یہ انعام، یا اپنے گھر میں آپ نے بچوں کے لیے کوئی انعام کی کوئی ایسی اسکیم رکھی ہوئی ہے، پیکج رکھا ہوا ہے کہ بھائی جو قرآن ختم کرے گا ماہ رمضان میں، اس کو ہم مثلا مثال دے رہا ہوں ایک موبائل دیں گے خرید کر، یا کوئی اور ایسی ایٹریکشن والی کوئی چیز جو انعام کے طور پر رکھی جائے۔ تو انعام اور تحفہ دونوں الگ الگ۔ انعام کسی مقابلے کے عنوان میں ہوتا ہے، اور تحفہ انعام مقابلے کے عنوان میں نہیں ہوتا بلکہ محبت کے عنوان میں ہوتا ہے۔ تو تحفہ دیں، انعام دیں، اس پر سالانہ اخراجات کے حصے کے طور پر اگر ہے تو اس پر خمس نہیں ہے، پھر شرط وہی ہے کہ اس کی حیثیت سے زیادہ نہ ہو۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 1747 نمبر کا مسئلہ۔ اگر رواج اس بات کا ہو کہ انسان اپنی لڑکی کا جہیز چند سالوں میں بتدریج بنائے، اگر جہیز گناہ ہوتا تو کبھی آغا سیستانی اس لفظ کو استعمال نہیں کرتے۔ تو بعض نادان دوستوں کے نزدیک جہیز گناہ ہے، ان کی اصلاح کرتے ہوئے لڑکی کا جہیز چند سالوں میں بتدریج بنائے۔ مثلا برتن خریدنا ہے، ایک سال میں برتن خرید کے جمع کرے گا بیٹی کے جہیز کے، ایک سال میں وہ خرید کے جمع کرے گا مثلا کپڑے، ایک سال میں جمع کرے گا اس کے زیورات، ایک سال میں جمع کرے گا مثلا اس کے فرنیچر اور بیڈ روم کا مسئلہ تو دینا ہے۔ تو یہ 4 سال، یہ 5 سال میں اس کا پیکج بن رہا۔ اور ہمارے یہاں انڈو پاک میں تقریباً ایسا ہی، بہت کم لوگ ہیں جو ایک ساتھ جہیز دے سکتے ہیں، نہیں، آہستہ آہستہ جمع کرتے۔ تو اس لیے آقا نے لکھا کہ رواج ایسا ہو کہ انسان اپنی لڑکی کا جہیز چند سالوں میں بتدریج بنائے، اور جہیز تیار نہ کرنا اس کی شان کے خلاف ہو۔ کم از کم کوئی باپ اپنی بیٹی کو خالی ہاتھ بھیجے، یہ ممکن نہیں ہے شان کے مطابق، چاہے اسی اعتبار سے کہ وہ عین وقت پر سارا جہیز تیار نہ کر پائے گا اور وہ سال کے دوران اسی سال کے منافع سے کچھ جہیز خریدے جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر نہ ہو، نمبر 1،
اور عرفی اعتبار سے جہیز کی اتنی مقدار اس کے سال کے اخراجات میں سے سمجھی جائے کہ میں ایک سال میں مثلاً 1,00,000 روپے نکال کر بیٹی کے جہیز کا سامان جمع کرتا ہوں، تو 1,00,000 روپے نکالنا مجھے سال کے اندر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میں نکال سکتا ہوں، تو یہ حیثیت کے مطابق ہے اور عرف عام کے لحاظ سے بھی مناسب ہے۔ تو یہ پیسے اتنے نکال کر میں نے سامان خرید لیا۔ کہتے ہیں عرفی اعتبار سے بھی جہیز کی اتنی مقدار اس کے سال کے اخراجات میں سے سمجھی جائے تو اس پر خمس دینا لازم نہیں ہے۔ اور اگر وہ جہیز اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو، نمبر 1، یا 1 سال کے منافع سے دوسرے سال میں تیار کیا گیا ہو، مثلاً اب زیور لینا ہے اور زیور کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں میں ہے، تو 1 سال کے منافع سے سارا زیور ممکن نہیں ہے، تو 1,00,000 روپیہ 1 سال کا منافع اور 1,00,000 روپیہ اگلے سال کا منافع، اگر میں اس طرح ملا کر یہ اس کا خریدوں پہننے کا زیور، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں پھر آپ کو خمس دینا ہوگا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اس کو حصوں میں انجام دیا جائے تاکہ کام بھی ہو جائے اور خمس کی ذمہ داری بھی آپ کے کاندھوں پر نہ آئے۔ تو آپ کا سوال ذہن میں ہے تو زبان پر لائیے تاکہ مسئلہ آسان ہو۔ میں نے یہ بتائی آپ کی خدمت میں کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان 1 سال کے منافع سے اگر اپنی بیٹی کے جہیز کا ایک حصہ مکمل کر لیتا ہے تو اس پر پھر خمس نہیں ہے، لیکن اگر 2 سال کے منافع کو ملا کر اپنی بیٹی کے جہیز کا کوئی حصہ مکمل کرے گا تو خمس ہو۔ ٹھیک بات واضح ہو گئی؟ کوئی اور سوال؟ ہاں بولیے۔ آپ کا سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم، نارملی تو یہی ہے کہ ذمہ دار ولی ہے، لڑکی کا باپ ذمہ دار ہے کہ وہ جہیز کو ارینج کرے، لیکن اگر باقی بھائی اور باقی اس کے عزیز و اقارب پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت عمدہ بات، مگر ذمہ دار چونکہ ولی صرف ایک ہے اور ولی کی ذمہ داری ہے۔ اور بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اس کی وضاحت میں بیان کر دوں کہ اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹی کا جہیز اپنے ہونے والے داماد سے مہر کی رقم کا مطالبہ کر کے اسی رقم سے آپ نے جہیز پرووائڈ کیا اور اسی رقم کے ایک حصے سے کھانا کیا کمبائن، جس کو آج کل لوگ شلیمہ کہتے ہیں۔ شلیمہ لفظ بدعت ہے، لفظ ولیمہ ہی لفظ شریعت ہے، تو کمبائن کھانا ہو تب بھی اس کو نام دیں آپ ولیمے کا، نہ کہ شلیمے کا۔ کوئی اور سوال؟ اگر سال کے 1 سال کے منافع کے پیسوں سے یہ زیارت بڑھ جائے گا تو اس پر خمس واجب نہیں ہے۔ کوئی اور سوال؟ جیسے کہ یہ بات واضح ہو چکی کہ اگر جہیز بچی لے کر گھر آ گئی تو جہیز کا خمس کا مسئلہ واضح ہو چکا باپ کے حد تک، اب یہ بیٹی کی ملکیت بن گیا۔
اب اس سے اگر یہ استعمال نہ کرے اور سال پورا ہو جائے تو یقیناً اس پہ خمس دینا ہوگا. کوئی اور سوال؟ جی. سوال پوچھا گیا کہ بیٹی کے جہیز کے عنوان سے نہیں، سونا میں نے ویسے ہی لیا. سوال یہ ہے آپ کا، پرسنل لیا مطلب سیونگ کے طور پہ لیا. تو سیونگ اگر ارادہ سیونگ کا ہے تو یاد رکھیے اس سیونگ کے عنوان میں اس پر خمس ہو جائے گا. جہیز کی نیت الگ ہے اور سیونگ کی نیت الگ ہے. اگر یہ شکل زیورات میں ہے اور استعمال کر لیا گیا ہے تو اس پر خمس نہیں ہے. اگر 1 سال کے منافع سے یہ کام کیا گیا، اور اگر یہ شکل کوائن میں ہے، بسکٹس کی شکل میں ہے، تو یہ ٹوٹلی سیونگ ہے. یہ استعمال ایسے اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا، تو اس پر خمس واجب ہوگا. سوال کچھ اور تھا آپ کا؟ انما الاعمال بالنیات کا مسئلہ آئے گا کہ جو آپ نے ارادہ کیا ہے شریعت اسی کا فتویٰ بیان کرے گی. اگر نیت ایک کے علاوہ 2 نیتیں ہوں تو جو پہلی نیت ہوگی اس پر ہی شریعت آپ کو جواب دے گی. اگر سیونگ ہے تو خمس ہے، جہیز کے لیے ہے تو 1 سال کے منافع سے خمس پہ اس پہ نہیں ہے. کوئی اور سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. باپ اپنی اولاد کے لیے ولی کی حیثیت رکھتا ہے. باپ کو اختیار ہے کہ اولاد کے مال کو ان سے پوچھے بغیر بھی استعمال کر سکتا ہے. ماں کو اختیار نہیں ہے، باپ کو اختیار ہے. تو اپنے بیٹوں سے ان کی بہن کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے جہیز کا حکم دینا باپ کا اختیار ہے، دے سکتا ہے شرعاً. کوئی اور سوال؟ رقم کتنا معین ہے؟ جیسے 20% بولتے ہیں، 5واں حصہ جو حال میں اگر کچھ روپے سیونگ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ کے ساتھ ہی بات واضح ہے کہ خمس کہتے ہی 5ویں حصے کو. البتہ بعض ایک آدھ مسائل میں یہ بات شاید آگے جا کر آئے گی کہ کہیں پر اس کو 5 کے بجائے 4 بھی کہا گیا، چوتھائی بھی کہا گیا، لیکن وہ ایک الگ خاص عنوان ہے. نارملی خمس کا مطلب ہے 5واں حصہ. 1000 کا 5واں حصہ کیا بنے گا؟ 200. تو اس کو بس جملہ سمجھ لیجئے کہ 200 دینے کا دل بڑا کرنا ذرا مشکل بات ہے. 800 لینے کا دل کرنا بڑی زبردست. خدا سے 800 لے رہے ہیں، یہ سمجھ کے اگر 200 الگ کریں گے تو دل باغ باغ ہو جائے گا. اور خدا کو 200 دے رہے ہیں تو دل میں پھر کسک ہوگی، کیوں دے رہے ہیں؟ محنت تو ہماری ہے. کوئی اور سوال؟ اچھا سوال ہے. سوال یہ کیا گیا کہ ایک مرتبہ خمس نکال دیا 1000 درہم پر سے یا 1000 روپے پر سے،
और 200 रुपये निकाल दिया गया, बाकी बचे 800 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर में ये 800 इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? जवाब, अगर ये 800 यही रहे तो ये पाक हैं, लेकिन अगर मिक्स हो गए, यानी वो 800 फिगर नहीं, नोट की बात कर रहा था मैं आपसे, रकम की बात कर रहा था, अगर ये 800 साल में खर्च हो गए, अगले नए 800 आपको नेक्स्ट ईयर में जो आपको अर्निंग हुई, तो ये नए नोट है, ये नई फिगर चाहे सेम हो रही है, लेकिन चूंकि वो आपका मुनाफा आप खर्च कर चुके, जो पाक रकम थी वो आप खर्च कर चुके, अब ये जो रकम आई है ये आपके इस साल के मुनाफे के तौर पर है, तो इस पर आपको खुमुस देना होगा। इसका मतलब यह है कि खाइए और पीजिए, अगले साल की फिक्र छोड़ दीजिए। 800 पाक हो गए, खाइए और पीजिए, अगले साल अल्लाह 1800 देगा आपको। 800 की बात कर रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोमिनीन बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ के सफ़ों को दुरुस्त कर ले ताकि बाद में आने वालों को ज़हमत नहीं हो, और बराए मेहरबानी मोबाइल या तो साइलेंट कर दे, स्विच ऑफ कर दे ताकि नमाज के दौरान डिस्टर्बेंस नहीं हो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر جل جلاله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله اللهم صل على محمد أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين
أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. ربنا لا تؤاخذنا يا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. الله أكبر. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر والحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته بحول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا
अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अअला व बिहम्दिही रब्बि सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। या मन लहु दुनिया वल आखिरह इरहम मन लैसा लहु दुनिया वल आखिरह बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व इतरतिहि त्वाहिरा। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहू। اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاك رقبتي من النار في من تمن عليه، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. आज की इफ्तार जिन मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए उनके लिए सूरह फातिहा की इल्तिमास है। मरहूमा फ़ातिमा बाई भोजानी, मरहूमा मासूमा बानो भोजानी, मरहूम मोहम्मद अली भोजानी, भोजानी फ़ैमिली के मरहूमीन, आपके मरहूमीन, मरहूम उलमा, मुज्तहिदीन, शुहदाए इस्लाम, इमाम बारगाह के वॉलंटियर्स के मरहूमीन, इमाम बारगाह के मरहूम वॉलंटियर्स और उन मरहूमीन को याद करते हुए जिनके लिए कोई सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। रहिमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, अशहदु अन्न अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलिय्युन वलियुल्लाह, अशहदु अन्न अलिय्यन हुज्जतुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हय्या अलस सलात, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरिल अमल, हय्या अला खैरिल अमल। क़द क़ामतिस सलात, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन।